پیروی کر رہے ہیں۔ ہم نے ملک کو جنگ میں جھونک دیا ہے، اور اس حوالے سے اگر ہم نے خطے میں امن لانا ہے تو پارلیمنٹ کی قراردادوں کی روح سے خطے کے ممالک کی شراکت کے ساتھ ہم نے اقدامات کرنے ہوں گے، اور یہ کردار تبھی ادا ہو سکے گا جب ہمارا ملک اور خطے کے ممالک امریکہ کے دباؤ سے باہر آئیں گے۔ امریکی دباؤ میں ہم کبھی آزادانہ اور خود مختاری کے ساتھ اپنے فیصلے نہیں کر سکیں گے۔ میرے محترم دوستو، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم غلام تھے، برطانیہ کے غلام تھے، لیکن اپنے حکمرانوں اور ملک کے اندر اس نوآبادیاتی نظام اور نوآبادیاتی نظام کے یادگار اداروں کی وجہ سے ہم انگریز کی غلامی سے نکل کر امریکیوں کی غلامی کی طرف چلے گئے ہیں۔ تمہیں اپنی غلامی مبارک ہو، لیکن ہم اپنی تاریخ رکھتے ہیں، ہم اپنے اکابر سے ایک نسبت رکھتے ہیں، ہم اپنی تاریخ سے ایک نسبت رکھتے ہیں، اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ تمہیں حکمرانوں کے سامنے، بین الاقوامی قوتوں کے سامنے، امریکہ اور مغرب کے سامنے جھکنا آتا ہے، تمہیں انہیں غلامی کے آداب پورا کرنے آتے ہیں، لیکن ہماری تاریخ اور ہماری نسبت یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ آزادی کی جنگ لڑی ہے، غلامی کا طوق اپنی گردن سے اتارنے کے لیے زندگی بھر قربانیاں دی ہیں۔ ہم پہلے بھی غلامی سے نکلنے اور آزادی کے منزل تک پہنچنے کے لیے ایک سفر کر رہے ہیں، آئندہ کے لیے بھی پرعزم ہیں، اور میں ان تمام قوتوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس ملک میں مغربی تہذیب نہیں چلے گی۔ ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی۔ ذرا زور سے بولے آزادی، یلکار سے بولو، یلکار سے بولو۔ جو امریکہ کا یار ہے غدار ہے، غدار ہے، جو امریکہ کا یار ہے غدار ہے، غدار ہے۔ میرے محترم دوستو، میرے محترم دوستو، جمعیت علماء نے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جدوجہد کی ہے، اور پارلیمنٹ کی قرارداد جس نے واضح طور پر کہا کہ ماضی کے حکمرانوں کی پالیسیاں امریکہ کے ساتھ، نیٹو کے ساتھ اتحاد کے حوالے سے، نام نہاد دہشت گردی کے خلاف جنگ کی اتحادی کے حوالے سے پارلیمنٹ کہتا ہے کہ وہ غلط تھی، اور اثر نو پالیسی ہمیں بنانی ہوگی، اس پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ میرے محترم دوستو، جمعیت علماء کی کاوشوں سے پارلیمنٹ ایک نقطہ نظر پر متفق ہوئی، لیکن بدقسمتی سے پارلیمنٹ کی قرارداد پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور بالآخر ملک کے اندر ایک جنگ چھڑ گئی، اور اس جنگ کے نتیجے میں پاکستان ایک ذلت آمیز اور رسوا کن انجام پر پہنچا۔ پاکستان کی یہ ذلت آمیز رسوائی اور یہ انجام، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ لوگ قومی مجرم ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہماری ان کے ساتھ نظریاتی جنگ جاری رہے گی۔ میرے محترم دوستو، آج پھر ایک دفعہ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی میں وزیر اعظم آئے۔ میرے محترم دوستو، ذلت آمیز اور رسوا کن انجام تک پہنچنے کے بعد پھر پارلیمنٹ سے رجوع کیا گیا کہ ہمیں کوئی راستہ بتایا جائے۔ ہم نے کہا کہ راستہ بتایا جا چکا ہے، پارلیمنٹ کی قرارداد ایک راستہ ہے، پارلیمنٹ کی اس قرارداد کی بنیاد پر سفارشات وہ راستہ ہے۔ 2 مئی کے واقعے کے بعد پارلیمنٹ کی دوسری قرارداد وہ ایک راستہ ہے۔ وزیر اعظم کی دعوت پر
2 مرتبہ آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ اس کا راستہ ہے، لیکن آج کیا روز روز تم نئے راستے تلاش کر رہے ہو؟ آج ان حالات میں جبکہ میرے محترم دوستو ہم نے یہ کوشش کی کہ پاکستان کو ایک خارجہ پالیسی ملے اور اس میں ہم پیش رفت کر سکیں، لیکن اس دوران کچھ اقدامات ہوئے ہیں کہ افغانستان کی طرف جانے والی ناٹو کے سپلائی لائن بند کر دی گئی اور شمسی ایئر بیس کا انخلا کیا گیا۔ ان اقدامات کے بعد پھر پارلیمنٹ سے کہا گیا کہ آپ تجاویز دیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ اس کمیٹی نے جو تجاویز اس حوالے سے دی ہیں اس پر ہم کچھ بحث کرنا چاہتے ہیں اور اس پر اپنا نقطہ نظر دینا چاہتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہم نے کمیٹی کے اندر بھی تحفظات دیے، ان کیمرہ اجلاسات تھے، ہم پر اخلاقی طور پر پابندی تھی کہ ہم اس کے کمیٹی کے اندر کے بحث مباحثے کو منظر عام پر نہیں لائیں گے، لیکن ہم نے اجازت مانگی کہ ہم اس پر اپنے تحفظات دینا چاہتے ہیں، تو ہمیں کہا گیا کہ آپ پارلیمنٹ میں اپنے تحفظات دیں۔ آج وہ تجاویز پارلیمنٹ میں آ گئی ہیں اور پارلیمنٹ میں آنے کے بعد اب ہم اس پر تحفظات دینے کا حق رکھتے ہیں اور اس پر اپنی رائے دینا چاہتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، میں 2-3 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ افغانستان کے اندر افغان حکومت اور افغانستان کی مصالحت کے لیے بنایا ہوا ایک ہائی کمیشن، جس کے سربراہ مرحوم برہان الدین ربانی تھے اور آج غالباً اس کے سربراہ حضرت صبغت اللہ مجددی ہیں، مجھے خود انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے حکومتی سطح پر باضابطہ فیصلہ کیا ہے کہ افغان طالبان دہشت گرد نہیں ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو اپنا حزب اختلاف تسلیم کرتے ہیں اور اپنے ایک حزب مخالف کے طور پر ہم ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ امریکی صدر اوباما کہہ چکا ہے کہ افغان طالبان دہشت گرد نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ دونوں قوتیں کہہ چکی ہیں، ایک افغانستان کی حکومت افغانستان کے داخلی حوالے سے اور ایک امریکی حکومت جس نے افغانستان پر جنگ مسلط کی کہ طالبان دہشت گرد نہیں، ہم ان سے مفاہمت کرنا چاہتے ہیں اور مصالحت کے لیے قطر میں مذاکرات کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ اور پھر ہماری اسی تجاویز میں جو ابھی قومی سلامتی کمیٹی نے دی ہے، اس قومی سلامتی کمیٹی کے ان تجاویز میں کہا گیا ہے کہ افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ جب ہم بھی کہتے ہیں کہ کوئی فوجی حل نہیں افغان مسئلے کا، تو پھر اسلحے سے بھرے ہوئے کنٹینر پاکستان کے راستے سے افغانستان بھیجنے کا کیا معنی ہے؟ پھر پاکستان کے راستے سے افغانستان میں اسلحہ بھیجنا اور اسلحے کی رسائی اور سپلائی، یہ بے معنی عمل رہ جاتا ہے۔ اور میں اس کے علاوہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی 2 قراردادیں اور اس کے بعد سفارشات اور وزیر اعظم کی بلائی ہوئی 2 آل پارٹیز کانفرنس کے اعلامیے، اس پر اتفاق رائے، وہ قومی موقف ہے۔ آج ہو سکتا ہے کہ کچھ قوتوں نے پس پردہ امریکیوں کے ساتھ مذاکرات کر کے کچھ شرائط آپس میں طے کر لیے ہوں، کچھ معاملات آپس میں طے کر لیے ہوں۔ اب پارلیمنٹ سے منظوری لیں گے، پارلیمنٹ کہے گی کہ نئے شرائط پر معاہدات کیے جائیں، اور پھر پارلیمنٹ کی منظوری کا سہارا لے کر کہیں گے
کہ صاحب اب تو پارلیمنٹ کی قراردادوں کے مطابق اس کے نئے شرائط پر بات ہو گئی ہے، یہ سارا ملبہ پارلیمنٹ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ ہم انہیں کہنا چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی 2 قراردادیں وہ قومی موقف ہے۔ آج اگر حکومت نے اکثریت کی بنیاد پر سپلائی لائن بحال کرنے کی منظوری دے دی یا اس کے لیے راستہ دیا تو پھر وہ پارلیمنٹ کا فیصلہ تصور نہیں کیا جائے گا، وہ صرف حکومت کا فیصلہ تصور کیا جائے گا۔ اور پھر آپ سب یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ اس بات کے گواہ رہیں گے، اس عزم کے ساتھ کہ اگر حکومت نے اپنی اکثریت کے بل بوتے پر کوئی لیپا پوتی کر کے اس طرح کی سپلائی لائن بحال کرنے کی کوشش کی اور افغانستان جو مسئلے کی حل کی طرف جا رہا ہے، جو ایک سیاسی مفاہمت کی طرف جا رہا ہے اور وہاں اسلحے کی سپلائی مصالحت کے اس عمل کو سبوتاژ کر سکتی ہے، انشاءاللہ پاکستانی قوم سد سکندری بن کر امریکہ کے ان کنٹینروں کو، ناٹو کے کنٹینروں کو اور سپلائی لائن کا انشاءاللہ ہم خود راستہ روکیں گے۔ نعرہ تکبیر! لبیک لبیک! اللہم لبیک! لبیک لبیک! اللہم لبیک! لبیک لبیک! اللہم لبیک! قائد کا ایک اشارہ لہو ہمارا، قائد کا ایک اشارہ حاضر لہو ہمارا، امریکہ کی بربادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، امریکہ کی بربادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، امریکہ کی بربادی تک جنگ رہے گی، جو امریکہ کا یار ہے غدار ہے۔ میرے محترم دوستو، مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے کانفرنس کی کارروائی براہ راست نہیں دکھائی جا رہی۔ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ملک شاید اس لیے ہے کہ یہاں یہودیوں اور یہودی لابی کے ایجنٹوں کو پروجیکٹ کیا جائے، اور اگر اس ملک اور اس قوم کی بات کرتے ہیں تو ان کی آواز کو دبایا جائے، لیکن انشاءاللہ یہ آواز اب دب نہیں سکتی۔ یہ تحریک چل پڑی ہے اور انشاءاللہ اپنے انجام کو اور اپنے منزل کو حاصل کر کے رہے گی۔ نعرہ تکبیر! جو امریکہ کا یار ہے، جو یہودیوں کا یار ہے، جو امریکہ کا یار ہے، غدار ہے، غدار۔ میرے محترم دوستو، ہمیں اس طرف بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اسلام کے مقدس نظام کا راستہ روکا گیا۔ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہے، قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا، لیکن اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر آج تک قانون سازی نہیں ہو رہی ہے۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ہمارے حکمران اور جمہوری قوتیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، بارہا کہتے ہیں کہ اسلحے کی نوک پر شریعت کا مطالبہ جرم ہے، اسلحے کی نوک پر شریعت مانگی جا رہی ہے۔ یہاں سیکولر لوگ بھی یہی باتیں کرتے ہیں کہ اسلحے کی نوک پر اور بندوق کی نوک پر شریعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی مطالبہ اسلحے کی نوک پر نہیں کیا جا رہا۔ پاکستان کے تمام مکاتب فکر، پاکستان کے تمام علماء کرام وہ اس بات پر متفق ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین اور قانون کے دائرے میں اس ملک کو اسلامی مملکت بنانے کی جدوجہد جاری رکھیں۔ تاہم اگر کسی گوشے سے اسلحے کی بات ہو رہی ہے تو پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اسلحے کی بنیاد پر شریعت کا مطالبہ جرم ہے تو پھر پارلیمنٹ کے راستے سے، اسمبلی کے راستے سے، جمہوری عمل کے راستے سے، آئین کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے
اسلامی قانون سازی نہ کرنا یہ اس سے کہیں بڑا جرم ہے جس کا ارتکاب ہمارے حکمران کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہمارا آئین کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین کی ہوگی۔ ہمارے سیکولر جماعتیں کہتی ہیں اللہ کی حاکمیت کی شق آئین سے نکالی جائے۔ ہمارا آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا۔ ہماری سیکولر جماعتیں کہتی ہیں کہ آئین سے یہ شک نکال دی جائے۔ ہمارے آئین کہتا ہے کہ تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق بنائے جائیں اور کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بنے گا۔ ہماری سیکولر جماعتیں کہتی ہیں کہ ان باتوں کو آئین سے خارج کیا جائے، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ قانون وہ انسانی خواہشات کے تابع ہونا چاہیے۔ انسانی خواہشات کے تابع زندگی یہ حیوانات کی ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنے قانون اور نظام کے تابع بنایا ہے۔ میں حیرت کرتا ہوں ایسے مسلمانوں پر جو کہتے ہیں مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، اللہ سب چیز پر قادر ہے، لیکن جب ملکی نظام کا سوال آتا ہے، ملک میں سیاسی نظام کی بات آتی ہے تو نعوذ باللہ کہتے ہیں اللہ اسلام کا اور اللہ مملکت کا سیاسی نظام نہیں جانتا۔ اس نظریے کے لوگوں سے ہمارا واسطہ ہے جو کہتے ہیں کہ خدا کا کوئی نظام نہیں ہے، جیسے اللہ قادر ہی نہیں اس بات پر کہ وہ مملکت کو اور قومی زندگی میں انسانیت کو عدل پر مبنی ایک نظام مہیا کرے۔ میرے محترم دوستو، اس ذہن اور فکر کے لوگوں سے ہماری جنگ ہے، ہمارا مقابلہ ہے، اور ہم نے دیکھا کہ جہاں اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر قانون سازی نہ کرتے ہوئے انہوں نے ایک قومی جرم کا ارتکاب کیا ہے، وہاں پر جب آپ کے صوبے میں ہماری اسمبلی نے حسبہ قانون پاس کیا جس میں انسانی حقوق کا تحفظ دیا گیا، جس میں امن قائم کیا گیا، جس میں خواتین کے حقوق کو تحفظ دیا گیا، جس میں جاہلیت کے زمانے کے رسوم کو ممنوع قرار دیا گیا، جہاں پر عورت کی عزت و احترام اور مقام کو ایک بلند مقام دیا گیا، وہاں اس قانون کو جو قرآن و سنت کی روشنی میں بنایا گیا تھا ہمارے حکمرانوں نے عدالتوں میں گھسیٹا اور عدالتوں کو استعمال کر کے اس صوبے کے اندر اسلامی قانون سازی کے آغاز بھی نہیں ہونے دیا۔ لیکن پھر بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنی جدوجہد کا راستہ نہیں چھوڑا۔ ہمارے اس ملک کے وفاقی شرعی عدالت نے سودی نظام کے خاتمے اور سود سے پاک ایک مالیاتی نظام دینے کا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد تمام اداروں سے پوچھا کہ آپ اس نظام کو کتنی مدت میں اپنے اداروں میں نافذ کر سکتے ہیں۔ کسی نے کہا 1 سال، کسی نے کہا 2 سال، جس نے 1 سال کہا اس کو 1 سال کی مدت دی گئی، جس نے 2 سال کہے اس کو 2 سال کی مدت دی گئی، لیکن ایک بےمانی قسم کا نظر ثانی کی اپیل عدالت میں کی گئی، اور 15 سال سے آج تک وہ نظر ثانی کی اپیل کورٹ میں پڑی ہوئی ہے اس ملک سے سودی نظام کے خاتمے کے لیے۔ اور صرف پڑی ہی نہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، علماء کرام بیٹھے ہیں کہ قرآن و سنت پر مبنی ایک قانون، اس کے خلاف یہ اپیل تو کی جا سکتی ہے کہ صاحب یہ شریعت کے شاید مطابق نہیں، ہم مزید اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کے ایک قانون پر امتناعی حکم لگانا یہ کب شریعت کے اندر ایک مسلمان انسان کے لیے جائز ہو سکتا ہے؟ میرے محترم دوستو، اس حوالے سے ہم نے جدوجہد کا جو راستہ اختیار کیا ہے، انشاءاللہ پاکستان کو ایک مکمل اسلامی مملکت اور ایک مکمل فلاحی مملکت کے طور پر اس ملک کو قائم رکھنا۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر ملک